حافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ، عزیز طلباء اور جملہ حاضرین و سامعین و شرکاء، سرپرستان، اللہ کا شکر ہے کہ آج کی مجلس میں چند بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی، حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی۔ اللہ تعالیٰ اس تکمیل کو ان بچوں کے حق میں مبارک کرے، اور ہم تمام لوگ جو اس میں شریک ہوئے ان سب کے لیے اس کو مبارک کرے۔ دوستو بزرگوں، قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے جیسی کتاب نہ پہلے کبھی نازل ہوئی، نہ کبھی اس کے بعد کوئی کتاب آئے گی۔ اگر یہ کتاب پہاڑوں پہ نازل کی جاتی تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ذرے ذرے ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم قرآن کریم کو پہاڑ پہ اتارتے تو اے نبی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ پہاڑ کے پرخچے اڑ جاتے اللہ کے خوف سے۔ قرآن کریم میں جو خشیت الہی کی کیفیت ہے، قرآن کریم کے الفاظ میں، قرآن کریم کے حروف اور نقوش میں جو نور الہی ہے، جو تجلی ربانی ہے، کہ جس تجلی ربانی کا عکس تھوڑا سا کوہ طور پہ نازل ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی اللہ سے کہ پروردگار ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ نہیں سکو گے، البتہ تجلی کا مشاہدہ کر لو۔ چنانچہ اس تجلی کا ایک ادنا عکس جب پہاڑ پہ نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کا بیان ہے کہ فخر موسیٰ صعیقا، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اور خود قرآن کریم اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اگر قرآن کریم پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو اے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ پہاڑوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے ریزہ ہو جاتا پہاڑ۔ کتنی بڑی کتاب ہے یہ اللہ کی۔ اسی لیے پہلے زمانوں میں جو آسمانی کتابیں نازل ہوتی تھیں، نبیوں پر پہلے بھی کتابیں آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفہ عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، حضرت داؤد کو اللہ پاک نے زبور عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی۔ آسمانی کتابیں پہلے بھی نبیوں پر اترتی رہی ہیں، مگر وہ کتابیں دی جاتی تھی، نازل نہیں کی جاتی تھی۔ کتابی صورت میں کتاب حوالے کر دی جاتی تھی، اب موسیٰ علیہ السلام آ جائیے گا کوہ طور پر فلانے دن، اتنے دن روزہ رکھیے گا، 40 دن تک 50 دن تک روزہ رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو تورات عطا فرما دیں گے۔ دفعتاً واحدتاً، یعنی ایک ہی بار میں کتاب حوالے کر دی جاتی تھی، کتابیں نازل نہیں کی جاتی تھی جس طرح سے قرآن کریم نازل کیا گیا۔ پہلے کی ساری کتابیں کتاب دی جاتی تھی، صحیفے دیے جاتے تھے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو صحیفہ کی صورت میں، کتاب کی صورت میں دی نہیں جا سکتی تھی۔ کہاں پر دی جاتی؟ طور پہاڑ نے تورات کا تحمل کر لیا، تورات کا بوجھ اٹھا لیا، تورات نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے لے لیا، لیکن قرآن کہاں اتارا جاتا؟ قرآن تو کہہ رہا کہ اگر ہم پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ کے ریزے ریزے اڑ جاتے۔ قرآن اتر ہی نہیں سکتا تھا ڈائریکٹ۔ قرآن میں اتنا وزن ہے، قرآن کریم کے اندر وہ ثقل ہے، وہ کیفیت ہے کہ کسی بھی چیز پہ قرآن نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کو اتارنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی شخصیت کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے قلب اطہر کو اللہ نے ایسی طاقت بخشا اور ایسا اس کو مصفہ اور مطہر اور قوی بنایا اللہ پاک نے کہ اس قرآن کریم کے اترنے کی کیفیت اس میں پیدا ہو گئی، اور پھر اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا، ایک ساتھ نہیں اتارا۔ 23 سال کی طویل مدت میں قرآن کریم کی ایک ایک 2 2 4 4 5 5 10 10 آیتیں اترتی تھیں، اور اس وقت کی کیفیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ہوتی تھی کہ دیکھنے والا اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور تشریف فرما تھے، اتفاق سے آپ کا پاؤں حضور کے پاؤں کے نیچے تھا، تو اسی وقت وحی کی کیفیت شروع ہو گئی اور پاؤں نکال بھی نہیں سکیں وہ، اور اتنا وزن پڑ رہا تھا ان کے پاؤں پر، جیسا لگتا تھا ان کا پاؤں ٹوٹ جائے گا، جبکہ ڈائریکٹ حضرت عائشہ پہ قرآن نہیں اتر رہا تھا، قرآن اتر رہا تھا قلب نبوت پر، قلب محمدی پر، رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کبریٰ کی شخصیت پر قرآن اتر رہا ہے، مگر اس قرآن کے نزول کی کیفیت کا جو ثقل ہے، جو بھاری پن ہے، جو اس کا وزن ہے، پاس والا آدمی بھی محسوس کرتا تھا، پسینہ پسینہ سرکار دو عالم ہو جاتے تھے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، قرآن کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے دوستو، بزرگوں، عزیزوں۔ ان بچوں نے قرآن کریم کو یاد کیا کہ جتنے بھی لوگ قرآن کریم کے حافظ قرآن ہیں، یہ قرآن کریم وہ چیز ہے جو کوئی چیز دنیا کی اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی تھی، یہ بوجھ اٹھایا ہے صرف قلب محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت پر یہ کرم فرمایا، اپنی امت پر یہ کرم فرمایا کہ سارے لوگ قرآن کی آیتوں کو یاد کرو۔ اس قرآن کی حفاظت کتاب سے نہیں ہوگی، اس کتاب کی حفاظت حروف اور نقوش سے نہیں ہوگی، اس کتاب کی حفاظت صحیفوں اور جلدوں سے نہیں ہوگی، اس کتاب کی حفاظت ہوگی دلوں کے ذریعے سے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کتاب کریم کی حفاظت کریں گے سینوں کے ذریعے، سینہ بسینہ کتاب چلے گا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل اور صدقہ ہے کہ آپ نے اس قرآن کریم کا محمل، اس قرآن کریم کا مرکز اور اس قرآن کریم کا مصدر، اس قرآن کریم کے انوار کا محبت قلب ایمانی کو، قلب مسلمانی کو، قلب مومن کو آپ نے قرار دیا۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ حافظ تھے، اکثر صحابہ حافظ تھے، کوئی پورے قرآن کا تھا، کوئی تھوڑے حصے کا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں جا کے ایک سورت مکمل کی، یاد کرتے کرتے سورہ بقرہ کو، کسی نے 8 سال میں ایک سورت یاد کیا، معمولی بات نہیں ہے۔ تو جو لوگ کے حافظ قرآن ہوتے ہیں، جن کے دل میں قرآن کریم اترتا ہے، وہ دراصل وہ قلب، اس شخص کا دل، اس شخص کا دماغ، وہ قلب محمدی سے وہ قریب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر وہی جلوہ نازل ہوتا ہے، وہی تجلیات نازل ہوتی ہیں جو رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئی تھی۔ تو حافظ قرآن کا بہت اونچا مقام ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ حافظ بنا دیتے ہیں، اس کا دل اللہ کے انوار سے بھی قریب ہو جاتا ہے، تجلیات ربانی کا بھی محبت بن جاتا ہے، اور رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب کا بھی وہ قرین ہو جاتا ہے، قرین ساتھ میں ہو جاتا ہے، آپ کے انوار اس پر نازل ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، اس کو اہمیت سے سمجھنا چاہیے، اور یہ بچے لائق مبارکباد ہیں، ہمیشہ ساری زندگی اس کو محسوس کریں کہ قرآن کریم ہمارے سینے میں آیا ہے، اس قرآن کریم کے حقوق کی حفاظت کریں گے، اس قرآن کریم کو بے آبرو ہونے نہیں دیں گے۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو تھوڑے تھوڑے پیسوں کے بدلے ہم بیچیں گے نہیں۔ قرآن کریم کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں بن سکتی ہے عزیزو۔ قرآن کریم جب تک اس سرزمین پر موجود ہے، اس سرزمین کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ قرآن کریم جس گھر میں موجود ہے، اس گھر کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ قرآن کریم جس سینے میں موجود ہے، اس سینے کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ قرآن کریم ایک تمام حفاظتوں کا سرچشمہ ہے، اسی لیے کسی کتاب کا حافظ نہیں ہوا،
تورات، انجیل، زبور سارے آسمانی کتابیں ہیں، کسی کا کوئی حافظ نہیں ہوتا ہے، اکا دکا کوئی حافظ ہو جاتا ہوگا لیکن کوئی حفظ کا معمول نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے حافظوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کمال عطا فرمایا کہ چھوٹا چھوٹا بچہ قرآن کریم کا حافظ ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بہت آسان نہیں ہے، یہ صرف اس دل میں قرآن اترے گا جس دل میں ایمان کا نور ہوگا، اس دل میں قرآن کریم نازل ہوگا جس دل کو قلب محمدی سے مناسبت ہوگی، اور جو شخص بھی اس سے محروم ہو جائے گا اپنے عمل کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے آہستہ آہستہ قرآن کو چھین لیں گے، قرآن کے نور کو سلب کر لیں گے۔ اس لیے حفاظ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قرآن کریم کی قدر کریں، ان کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا احترام کریں کہ ہمارے بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، اور ہمارا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاوضہ نہ مانگیں، قرآن کریم کو ثمن قلیل کے بدلے فروخت نہ کریں، قرآن کریم کے حقوق کی حفاظت کر کے اس خوشخبری کے مستحق بنیں کہ قیامت کے دن یہ ایک حافظ قرآن ایسے 10 انسانوں کو بخشوائے گا جس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس بشارت کے مستحق بنیں۔ اگر آپ نے اس بشارت کا استحقاق کھو دیا اور آپ نے اس قرآن کریم کے بدلے میں دنیا میں پیسہ مانگنا شروع کیا کہ ہم کو پیسہ چاہیے اس قرآن کریم کے بدلے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دے گا مگر وہاں ما لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، ان بچوں کو استقامت الہیت نصیب فرمائے اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔